بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کو قرآن مجید کی صورتوں کے 5ویں گروپ کی 7 صورتیں پڑھنی ہیں، آخری 7، جن میں سے 4 صورتیں مکی ہیں اور 3 صورتیں مدنی ہیں۔ جو مکی صورتیں ہیں وہ جیسا کہ عام معمول ہے وہ جوڑا جوڑا ہے۔ مدنی صورتوں میں سے بھی 3 میں سے 2 جوڑا ہیں اور ایک منفرد سورہ ہے، سورہ الحجرات۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس آج کے سلسلے کی پہلی 2 صورتیں جو جوڑا ہیں وہ ہیں الزخرف اور الدخان۔ الزخرف قرآن مجید کی 43ویں سورہ ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ یہ حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 ہیں جو اس سلسلے میں آئی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ان صورتوں کے نام ہیں اور نام کا اشتراک ان کے مضامین کے اشتراک پہ دلالت کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ سورہ حامیم ہے والکتاب المبین، اور یہ واضح کتاب گواہ ہے اس بات پر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ظاہر ہے کہ یہ عربوں کا خطاب ہے، لیکن عربوں کے علاوہ ان کو بھی خطاب ہے کہ جو عربی نہیں جانتے، کہ جب ہم نے اس کو عربوں کے سمجھنے، ان کے سبق حاصل کرنے کے لیے اس کو عربی میں نازل کیا ہے، تو یا تو آپ عربی سیکھیں، اور اگر آپ عربی نہیں سیکھ سکتے تو پھر آپ اس کے ترجمے کو سمجھیں۔ لیکن یہ کتاب آئی اسی لیے کہ اس کو سمجھنا ہے۔ اور وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ اس ام الکتاب، اصل کتاب میں سے ہے، یعنی لوح محفوظ، جو نہایت بلند اور حکمت سے لبریز ہے۔ اللہ کے ہاں علم کا ایک الٹیمیٹ خزانہ ہے لوح محفوظ، اسی کا حصہ یہ قرآن ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو قرآن پر تنقید کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے ماننے والوں کو کہ یہ تو نعوذ باللہ کوئی شیطانی کلام۔ فرمایا کہ یہ شیطانی کلام کیا، یہ تو لوح محفوظ سے آیا ہوا، اللہ کے خاص علم سے نکلا ہوا یہ کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 سے آگے مشرکین کا یہ اعتراف نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، کہ کون ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو وہ کہیں گے جواب میں کہ یہ تو اس رب نے، اس ہستی نے پیدا کیا جو زبردست غالب ہے اور جو علم رکھنے والا ہے۔ وہ خود اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مزید اسی کی تعریف اور اس کے تعارف میں اضافہ کیا اور فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس نے تمہارے لیے اس میں راستے نکالے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا سکو، تم آ جا سکو، سفر کر سکو۔ والذی نزل من السماء ماء، وہ کہ جس نے اتارا آسمان سے پانی،
بقدر، ایک حساب، ایک تناسب سے. فانشرنا بھی بلدتم میتا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ بستی کو زندگی بخشی. یعنی زمین مردہ ہوتی تھی اور اس میں زندگی آ جاتی. لہلہاتی فصلیں، پودے، پھول، پھل یہ نکلتے ہیں. معلوم ہے کیا؟ کذالک تخرجون، اسی طرح سے تم بھی نکالے جاؤ گے. تم مر جاؤ گے، تم قبروں میں دفن ہوگے، اور پھر ایک دن آئے گا جیسے مردہ زمین سے پودے نکلتے ہیں، فصلیں نکلتی ہیں، ایسے ہی تم بھی زندہ ہو کے نکلو گے. والذی خلق الازواج کلھا، وہی ہے کہ جس نے ہر طرح کے جوڑے بنائے. اور جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اس نے تمہارے لیے بنائے کشتی میں اور چوپایوں میں وہ کہ جن پر تم سوار ہوتے ہو. کشتیوں میں پہ سوار ہوتے ہو اور ان چوپایوں پر بھی سوار ہوتے ہو جو اس نے تمہارے لیے بنائے. فرمایا کہ یہ اس نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، اور تم جب سوار ہوتے ہو ان پر تو پھر اس میں یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ تم اس کی سواری سے جب فائدہ اٹھاتے ہو تو اللہ تم سے یہ توقع کرتا ہے کہ لتستووا علی ظہوری، کہ تم ان کی پیٹھوں پر اطمینان سے بیٹھو، اور پھر بیٹھ کے ثم تذکروا نعمت ربکم، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اس کا تذکرہ کرو. اذا استویتم، جب تم ان پر سوار ہو. استویتم علیہ، ان پر سوار ہو. وتقولوا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے کہ ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، اس کو کام میں لگا دیا. وما کننا لہ مقرنین، اور ہم تو اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے تھے، ہمارے پاس تو اس کو قابو کرنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا. اور یہ جو ہم اس پر سفر کرتے ہیں، یہ تو ہم سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، مگر ایک سفر وہ ہے کہ جو ہم زندگی میں کہیں بھی ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ہم اپنی پیدائش سے موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، تم دعا میں یہ بھی کہو یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ اللہ کی نعمتیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. آگے چل کے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 31 میں مشرکین کا ایک مطالبہ ہے جس کو اللہ نے بیان کیا ہے، جو ظاہر ہے کہ جب ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی گئی تو جس کے سامنے بھی دعوت پیش کی جاتی ہے اگر وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ اپنے دفاع میں باتیں کہتے ہیں اور مطالبات کرتے ہیں. فرمایا وقالوا لولا نزل هذا القرآن، یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا علی رجل من القریتین عظیم، دونوں بستیوں میں. یعنی یہ جو قرآن اتر رہا ہے یہ عظیم کسی بڑے شخصیت پر کیوں نازل نہیں ہوا. یعنی جب قرآن مجید کو اللہ کی طرف سے آنا ہی تھا تو آخر یہ کسی بڑے انسان پر نازل ہوتا، یہ ہم میں سے ان کے اوپر کیوں نازل ہوا کہ جو یتیم پیدا ہوئے، جو کوئی بہت مالدار نہیں، اور جن کے وہ معاشرے میں سیاسی حیثیت نہیں ہے کہ جو دوسروں کی ہے. سو یہ کیوں ہوا ایسا؟
ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم میں سے جو سردار لوگ ہیں، ہم میں سے جو طاقتور لوگ ہیں، ان پر یہ کلام نازل ہوتا؟ مکے یا طائف کی کسی سردار پر، ان دو بستیوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت یہی تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت کو یہ لوگوں میں بانٹیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کی ہے ان کی معیشت، ان کی معیشت کا سامان ان کے درمیان اس دنیا کی زندگی میں، یہ ہم نے بندوبست کیا ہے، ہماری حکمت ہے، ہم لوگوں کو آزما رہے ہیں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے بعض کو بعض دوسروں پر درجات کے لحاظ سے بلند کیا ہے معاشی میدان میں۔ کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض دوسروں سے کام لے سکے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے انسانوں کے رہنے کا، اس میں سبھی لوگ کسی کام، کسی دفتر، کسی کاروبار کے سربراہ نہیں ہو سکتے۔ کچھ ہیں کہ جو کام چلائیں گے، اس کی پلاننگ کریں گے، اس کو مینج کریں گے، اور کچھ ہیں کہ جو ان کے کارندے امپلائیز بن کے ان کا کام کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اللہ نے اس نظام کو ایسے ہی بنایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ لوگ کے جو کام لیتے ہیں وہ ان سے، کہ جن سے کام لیا جاتا ہے، کوئی اللہ کی نگاہ میں بہتر یا سپیریئر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جو اصل اللہ کی رحمت ہے، یعنی اللہ کی وحی، اس کا پیغام، وہ یہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، اور یعنی کوئی بھی ایمان پہ نہیں رہے گا، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو ہم ان لوگوں کے گھروں کو جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، ان کی چھتیں ہم چاندی کی بنا دیتے، اور چھتیں ہی نہیں، معارج، اور وہ سیڑھیاں بھی، زینے بھی، علیہا یظہرون، جس پر وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَیہا یتکئون، اور ان کے گھروں میں وہ دروازے بھی ہوتے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، بلکہ سونے ہی کے نہیں، وَالزُخْرُفَ، سوری، وہ چاندی ہی کے نہیں بلکہ وَالزُخْرُفَ، سونے کے بھی ہوتے ہو۔ یعنی ہم کو اگر دنیا میں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ بہت زیادہ مشکل میں اگر ہم اہل ایمان کو ڈال دیں گے، زیادہ مشکل آزمائش ہو جائے گی، اور وہ سارے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیں گے، تو ہمیں اس دنیا کی اتنی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہم جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کو سب کچھ دے دیتے، ان کے گھر چاندی کے ہوتے، سونے کے ہوتے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کی زندگی کا چند روزہ سامان ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تمہارے رب کے پاس، رب کے ہاں اصل میں کامیابی کے لیے موجود ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تم اس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہو کہ تم لوگ رئیس ہو، امیر ہو،
طاقتور ہو، اس وجہ سے تم پر اللہ کا کلام نازل ہونا چاہیے۔ اللہ کو کسی کے رئیس، دولت مند، طاقتور ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کی ساری دلچسپی تو اس سے ہے کہ کس کا کردار، کس کا رویہ کیا ہے، اور وہ بہترین کردار والے انسان کو اپنے کلام سے نوازتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 36 سے آگے، کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو رحمان کی یاد سے منہ موڑ لے، یعنی یوں سمجھے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ رحمان سے غافل ہو گئے، اس کی یاد، اس کے پیغام سے غافل ہو گئے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو رحمان کی یاد سے منہ موڑ لے، نقید لہو شیطان، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہو لہو قرین، تو وہ پھر ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ پھر ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے، یعنی یہ شیطان کہ جو ان پر اس لیے مسلط ہو جاتے ہیں، یہ لوگ رحمان کے پیغام، اس کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، یہ ان کو روکتے ہیں عن السبیل، سیدھے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہے۔ اور یہ سلسلہ پھر چلتا ہے گمراہی کا، شیطان ان کو ورگلاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سیدھے راستے پر ہیں، کامیابی کے راستے پر ہیں۔ حتیٰ اذا جان، یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ وہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس، آ جائیں گے ہمارے پاس۔ قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، تو پھر وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، وبئس القرین، تو کیا ہی برے ساتھی تھے یہ۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا تم کو آج کے دن، جبکہ تم ظلم کر چکے ہو، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہ کہ اب تمہارا فیصلہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اس عذاب میں شریک ہوگے۔ آگے چل کے سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ مشرکین عجیب حماقت میں مبتلا ہے۔ ان کے سامنے جب وَلَمَّا ضُرِبَ ابن مریم مثلا، جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی ابن مریم کی مثال پیش کی جاتی ہے، اذا قومک منہ یصدون، تو تمہاری قوم کے لوگ چیخنے لگتے ہیں، فقالو، اور کہتے ہیں، آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا یہ، یعنی وہ ان کو بھی ان کے ساتھ مقابلے میں پیش کرتے تھے۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ تمہارے ساتھ بس بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے۔ بل ہم قوم خصمون، اور یہ جھگڑنے والے لوگ ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو یعنی مسیح علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے، ہم نے انعام کیا ان پر، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِکَةً، تو ہم تم میں سے بھی فرشتے بنا دیتے، فی الارض، زمین میں، یخلفون، وہ فرشتے کہ جو پھر تمہاری جگہ آ جاتے، یعنی فرشتوں کو ہم یہاں رہنے کا موقع دیتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، جس کو وہ جو خوبی، جو مقام، جو مرتبہ دے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور مسیح علیہ السلام تو آخرت کا، قیامت کی ایک بڑی دلیل ہے۔
فلا تمترن بها، تو دیکھو اس کے بارے میں بالکل شک میں مبتلا نہ ہو، واتبعون، اور میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اگر بن باپ کے پیدا ہوئے، انہوں نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا اور بڑے غیر معمولی معجزات ان سے سرزد ہوئے، تو یہ اصل میں آخرت کی نشانی ہے کہ ایسے ہی غیر معمولی طریقے سے اللہ تعالیٰ آخرت کو برپا کر دے گا، مگر تم لوگ ہو کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو اور اپنے رویے کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ ہے، سورہ الدخان، سورہ نمبر 44۔ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ صورتیں 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اس کا آغاز بھی حامیم سے ہی ہوتا ہے۔ حامیم بالکتاب المبین، یہ سورہ حامیم ہے اور گواہ ہے یہ واضح کتاب کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک ایسی رات نازل کیا جو مبارک، خیر و برکت والی رات تھی، اور ہم نے اس کو نازل کیا، انا کننا منذرین، ہم اس کو نازل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، ہمیں یہ ہم طے کر چکے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو خبردار کریں گے۔ سو اس کو ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ ایک ایسی رات میں نازل کیا کہ جو برکت والی رات، جس کو کہ دوسری جگہ فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ اس میں فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکمت والے معاملات خاص طور پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سو انہی حکمت کے معاملات، اہم فیصلوں میں سے ایک فیصلہ قرآن مجید کے نزول کا بھی تھا۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں، جب فرعون اور اس کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تو وہ گئے تھے ان کو سزا دینے کے لیے، مگر وہ غرق ہو گئے، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا اور بنی اسرائیل بچ گئے۔ فرمایا کہ یہ جو نکلے فرعون اور اس کے ساتھی لشکر والے، کم ترکو من جنات وعیون، یہ کتنے ہی باغ اور چشمے اپنے پیچھے چھوڑ گئے، وزروع و مقام کریم، اور کھیت اور بڑے مراتب، بڑے اچھی جگہیں، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور عیش کا وہ سامان جن میں یہ مزے کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ جب ان کی شامت اعمال آئی، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے کے لیے ان کے سر پر منڈلایا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے پیچھے جاتے ہیں، اور یہ سب نعمتیں، یہ سب جو انہوں نے اپنے لیے زندگی کو بہت پرتعیش بنانے کا سامان کیا تھا، یہ سب کچھ چھوڑ کے نکل گئے۔ فرمایا کہ کذالک، ایسے ہی وہ نکلے، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے کسی دوسری قوم کو اور لوگوں کو اس کا وارث بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اور نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین روئی، وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ یعنی اس سے عبرت حاصل کرو، یہ انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جو تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے غلط رویے سے زندگی گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 38 میں اسی سورہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ،
ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کسی کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا. ما خلقناہما الا بالحق. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا. ولکن اکثرهم لا یعلمون. مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، زندگی میں مگن ہے. یہ سوچنے کے لیے فرصت نہیں ہے کہ آخر زندگی کا مقصد کیا ہے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. اور فیصلے کا دن ان سب کا مقرر ہے، ان سب کا ایک طے شدہ وقت اس کے لیے اللہ کے ہاں مقرر ہے. سو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو بس ایک امتحان ہے. اس امتحان کے بعد اصل نتیجہ سامنے آنے والا ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. یہ دنیا کی زندگی اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ کھائیں پیئیں عیش کریں کھیل کود کریں زیادتی کریں ظلم کریں یا جو بھی آپ کے جی میں آئے کریں اور بس سب کچھ ختم ہونے والا ہے. نہیں، اس کے بعد فیصلے کا دن آئے گا اور سب اللہ کے حضور میں اکٹھے ہوں گے. اس کے بعد سورہ الجاثیہ ہے. یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 45 ہے. یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے. یعنی حوامیم میں نے بتایا 7 صورتیں ہیں، ان میں سے پھر اگلی سورہ سورہ الجاثیہ ہے. فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ سورہ حامیم ہے. اس کتاب کا قرآن کا اہتمام کے ساتھ نازل ہونا ہوا اس اللہ کی طرف سے العزیز الحکیم، جو غالب زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمانوں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو مومن ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں. وفی خلقکم وما بث وما یبث من دابۃ. اور تمہاری اپنی تخلیق میں بھی اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا چوپایوں کی صورت میں، آیات لقوم یوقنون. بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین کرنا چاہیں. آدمی کا رویہ ہے جو طے کرتا ہے کہ وہ مانے گا یا نہیں مانے گا. آپ انہی نشانیوں کو بس اپنے استعمال کی، بس دیکھنے کی چیزیں سمجھیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن آپ ان کے پیچھے مقصد، ان کے بنائے جانے کے پیچھے حکمت کو تلاش کریں گے تو آپ کو دھیرے دھیرے ایمان اور یقین حاصل ہوگا. اختلاف اللیل والنہار. اور رات اور دن کے اختلاف، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں. وما انزل اللہ من السماء. اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، من رزق، رزق کی صورت میں، یعنی بارش. یہ رزق کا ذریعہ ہے، بارش کو قرآن رزق کہتا ہے. فاحیا بہ الارض بعد موتہا. پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی مردہ ہو جانے کے بعد. تصریف الریا. اور ہواؤں کے الٹ پھیر ہونے میں، یعنی وہ ایک طرف اور کبھی دوسری طرف چلتی ہیں، ان کے پھیرنے میں. لا آیات، اس میں آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں. سو جو ایمان لاتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، ان سب کو بیان کیا. اور ان سب میں بڑا گہرا تعلق ہے. آپ عقل سے کام لیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو دھیرے دھیرے یہ یقین ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ سب الل ٹپ بیکار خود بخود پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کو ایک ایسی ہستی نے پیدا کیا ہے کہ جس کی تمام اعلیٰ صفات ہیں. جب آپ کو یہ بات آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگے گی، آپ کو یقین آنے لگے گا تو آپ ایمان لائیں، آپ کے اندر ایمان پیدا ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا
آیت نمبر 6 میں کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہے، ہم ان کو پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں ایسا بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ باتیں اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں فرشتے ہیں جن کو کہا گیا کہ تم یہ کہو، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں حضور کو کہ یہ اللہ کی آیات نشانیاں ہیں، ہم ان کو پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو بالکل ٹھیک جیسے ہم کو ملی، ہم حق کے ساتھ آپ کو دے رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پھر کون سی بات اب اللہ کی بات کے بعد اس پر یہ ایمان لائیں گے، اور کون سی بات ہوگی جس کو یہ ماننے والے بنیں گے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بربادی ہو ان لوگوں کی کہ جو جھوٹے ہیں اور بد اعمال ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی کتاب کو نہ ماننے والے لوگ وہی ہو سکتے ہیں کہ جو بد اخلاق ہیں۔ جب اللہ کا کلام ایسے پیش کیا جائے کہ وہ بالکل واضح ہو جائے، تو وہ کلام اصل میں انسان کی فطرت کی ایک ایسی ضرورت کو پورا کرتا ہے کہ جس کے بعد انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو میری اپنی فطرت کی آواز ہے، ہو نہ ہو یہ تو اسی کا کلام ہے جس نے میری فطرت کو بنایا۔ لیکن جو لوگ اپنی فطرت کو بگاڑ دیں، جو جھوٹے ہیں، جو گناہگار ہیں، نادم بھی نہیں ہوتے، پھر ان کے آگے ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، ان کو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ قرآن نے بار بار بیان کیا ہے، فرمایا کہ بربادی ہو ایسے لوگوں کے لیے۔ ہوتا کیا ہے؟ یسمعوا آیات اللہ، سنتے ہیں یہ اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ، ان پر جو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اکڑتا ہے تکبر کرتے ہوئے۔ یعنی ان کو اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، لیکن وہ تکبر کے ساتھ ضد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کفر کو بیان کیا ہے، اور بعض اوقات یہ کہا ہے کہ کفرو، کفرا، اور بعض اوقات کفرا یا کفرو کی جگہ فرمایا استکبر، وہ تکبر کیا، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اصل میں کفر یہ ہے کہ کوئی شخص سچائی کو دیکھ رہا ہو، جان رہا ہو، لیکن تکبر کے ساتھ اس کا انکار کر دے۔ فرمایا کہ ثم یصر مستکبرا، پھر اس نے ضد کی تکبر کے ساتھ، کالم یسمع، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کو خوشخبری سنا دو ایک دردناک عذاب۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا شیئا، اور جب اس نے دیکھا جانا ہماری آیات میں کوئی ایسی بات کو کہ جس کو وہ لے اڑے مذاق بنانے کے لیے، تو فرمایا کہ اتخذا ہزوا، اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ ظاہر ہے کہ کلام کوئی بھی ہو، اگر آپ اس کو سنجیدگی سے سنیں گے، سمجھیں گے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، روشنی حاصل کریں گے، خاص طور پر اللہ کا کلام۔ لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہی نہیں اور نیند میخ نکالنا چاہتے ہیں، تو کوئی چیز ایسی ملی کہ جو ان کے مذاق اڑانے کے مقصد کو پورا کرے، تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ ذلت آمیز، اہانت آمیز، اس لیے کہ انہوں نے یہ انکار کیا اپنے بڑے پن کو
سامنے رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنی عزت نفس کو وہ کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ فرمایا کہ ان کے لیے جو عذاب ہے وہ اہانت آمیز ہے، یعنی اس میں ان کو رسوائی ہوگی۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اس نے بھٹکا دیا ہے، اللہ نے اس کو بھٹکا دیا ہے علم کی بنیاد پر۔ یہ وہی بات ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون ہے کہ جو صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی با اخلاق ہے، جو اس کو اچھی باتیں معلوم ہیں ان کی طرف مائل ہوتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، تو ایسے لوگوں کے دلوں میں تو اللہ کا کلام گھر کر جاتا ہے، وہ متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بد کردار ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ خواہشات نفس میں اتنے زیادہ گر جاتے ہیں کہ گویا کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، تو ان کو اللہ گمراہ کرتا ہے علی علم، علم کی بنیاد پر، وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اس نے مہر کر دی ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر، وجعل علی بصری غشاوہ، اور اس نے اس کی آنکھ کے آگے ایک پردہ حائل کر دیا۔ فرمایا کہ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، کون ہدایت دے سکتا ہے ایسے کو اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے اس کو گمراہ کرنے کے بعد۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، دھیان نہیں کرتے؟ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ ہے سورہ الاحقاف، یہ سورہ نمبر 46 ہے، یہ اس سلسلے کی آخری سورہ ہے، یعنی حوامیم کے سلسلے کی بھی، اور اس گروپ میں یعنی 5ویں گروپ میں یہ آخری مکی سورہ ہے۔ اس کا آغاز بھی حامیم سے ہوتا ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اہتمام کے ساتھ اترنا ہوا اس اللہ کی طرف سے جو غالب زبردست ہے، جو بڑی حکمت والا ہے، یعنی اللہ کی جو یہ صفات ہیں، یہ صفات آپ کو اس کلام میں بھی نظر آئیں گی۔ تو یہاں سے بات شروع ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی تیسری آیت میں کہ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، تم نے غور کیا کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھ کو انہوں نے کیا بنایا ہے زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا بتاؤ دکھاؤ ان کی کوئی شراکت ہے آسمانوں میں، اس کے بنانے میں، اس کے چلانے میں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے آئی ہو، یا پھر کوئی علم کی کوئی روایت دکھاؤ، اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ ہاں اللہ نے یہ ہمیں اطلاع کی ہے کہ اس کے کچھ ساتھی بھی ہیں جن کے ساتھ مل کر اس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور انہی کے ساتھ مل کر وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ فرمایا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ یہ قرآن مجید کا
مستقل ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں اگر تم نے کوئی بات کرنی ہے تو دلیل کی بنیاد پر بات کرو. تم کوئی دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے کا کچھ ثبوت ہونا چاہیے. تم اگر یہ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں جن کو پکارنا چاہیے، جن کے پکارنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. کہاں ہے کوئی کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہے جو یہ کہتی ہے، یا کوئی علم کی روایت جو چلی آ رہی ہے پیغمبروں سے جو اس بات کو سپورٹ کرتی ہے، اس کی تائید کرتی ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں. آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 9 میں کہ قل، آپ کہیے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی رسولوں میں کوئی نیا رسول تو نہیں. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ میں ہی ایک رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں اور اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آئے. اس سے پہلے بھی وہی رسول آئے کہ جو انسان تھے، اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس پیروی کر رہا ہوں اس کی جو مجھ پر وحی کی گئی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں کچھ بھی سوائے واضح طور پر خبردار کرنے والا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں یہ بتایا کہ انسان اس دنیا میں آتے تو سارے ایک ہی فطرت لے کے، مگر کیا ہوتا ہے کہ انسان مختلف رویے اختیار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا معاملہ اللہ کے ہاں مختلف قرار پاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں تو یا اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں. نہیں، یہ بات کی پرفارمنس ہے، انسان کی کارکردگی ہے. اپنے آزادانہ مرضی اور اختیار سے اس کے فیصلے جو طے کرتے ہیں کہ وہ ہدایت اور نیکی کے راستے پہ یا گمراہی کے راستے پہ. فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسان، کہ وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، خوبی کا رویہ اختیار کرے. کہاں اس نے وصیت کی، کہاں اس نے ہدایت کی، انسان کی فطرت میں بھی، اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس نے جو پیغام بھیجا اس میں بھی اس نے یہی رہنمائی کی. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکلیفیں جھیل کر، اور پھر اس کو جنا تکلیف جھیل کر. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل اٹھانا اور اس کا دودھ پلانا، یہ سب مل کر 30 مہینوں میں ہوا. یعنی لگ بھگ، اس میں ظاہر ہے کہ کچھ آگے پیچھے معاملہ ہو جاتا ہے. حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، پختہ عمر کو پہنچتا ہے. بلغ 40 سنہ، اور وہ 40 برس کا ہوتا ہے. قال ربی اوزعنی، تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں شکر گزار ہوں تیری اس نعمت پر کہ جو تو نے مجھ پر کی. وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر. وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں. ترضاہ،
وہ عمل کے جس سے تو راضی بھی ہو، نیک بھی ہو اور تو راضی بھی ہو، یعنی اس میں کوئی نیت کا کھوٹ نہ ہو، کچھ اور گڑبڑ نہ ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں بھی تو اصلاح فرما۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک ایسے شخص کا رویہ جو اپنی اللہ کی دی ہوئی فطرت پر قائم ہے، اور اس نے جب دنیا میں آنکھ کھولی تو پہلے تو والدین کو دیکھا کہ جو اس کے لیے سہارا بنے ہوئے، اس کو آسانیاں فراہم کر رہے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، لیکن اور پھر وہ ان کا شکر گزار ہوا، اس نے ان کی خدمت کی۔ لیکن جب وہ آگے بڑھا اور اس کی عمر پختہ ہوئی، 40 برس کا ہوا، جس عمر میں پھر انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رویوں کو ٹھیک کرے، اپنی شخصیت کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اور اس وجہ سے وہ اللہ کے یہاں جواب دے۔ اس سے پہلے اگر کوئی دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد غلط رویہ اختیار کرنے والوں، جاری رکھنے والوں کے لیے ظاہر ہے کہ بڑی تنبیہ ہے۔ تو یہ والدین سے ہوتا ہوا اللہ کو پا لیتا ہے، یعنی اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، والدین بھی اسی نے ہم کو دیے، اگر وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے رہے تو بھی اللہ کی مہربانی سے۔ تو اللہ ہے کہ جس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے حکم کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے۔ فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم جن کے اچھے اعمال کو قبول کرتے ہیں، مطلب نتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی سیئات کو، چھوٹی موٹی غلطیوں کو ہم نظر انداز کر دیں گے، فی اصحاب الجنہ، اور وہ جنت والے ہوں گے۔ بعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وعدہ ہے سچا اللہ کا جو ان سے کیا جاتا رہا۔ اس کے برعکس ایک دوسرا کردار ہے جو فرمایا کہ والذی قال لوالدیہ، اور وہ کہ جس نے کہا اپنے والدین کو اف لکما، اس نے کہا کہ اف، تنگ کر دیا تم نے، اتعداننی اتعداننی ان اخرج فقد خرت القرون من قبلی، کیا تم مجھے اس بات کی دھمکی دے رہے ہو، ڈرا رہے ہو کہ ہم نکالے جائیں گے، حالانکہ اس سے پہلے بہت ساری قومیں ہم سے پہلے ختم ہو چکی ہیں، کون واپس آیا؟ وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں والدین اللہ سے خوب دعا کرتے ہیں، یعنی دھائی دیتے ہیں اللہ کو کہ اے خدایا، ویلکا، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ برا ہو تیرا، ایمان لا، یعنی یہ برا ہو تیرا کوئی دعائیا کلمہ نہیں، یعنی ایک انداز ہے کسی کو کسی بات پر ابھارنے کے لیے، ایمان لا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایسی پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر بات پوری ہو گئی، یعنی وہ ابلیس کی بات جس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے جہنم کو بھر دوں گا، میں ان کو برگلاؤں گا اور جہنم سے بھر دوں گا۔ فرمایا کہ قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ بات پوری ہو گئی ان تمام لوگوں پر کہ جو گزر چکے ان سے پہلے، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ سب
نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، جیسے سورہ جن میں بھی بتایا، کہ یہ لوگ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن دوسری جانب یہ معاملہ ہے کہ وہ مخلوق ہے جس کا کوئی براہ راست واسطہ بھی نہیں ہے قرآن سے، انہوں نے جب قرآن کو سنا، یعنی جنات نے، تو ان کا کیا رد عمل ہوا؟ فرمایا کہ بھائی صرفنا الیک نفرا من الجن، اور یاد کرو، یعنی ان کو وہ واقعہ یاد کراؤ جب ہم نے جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کر دیا، یستمعون القرآن، قرآن سنیں، اس لیے ان کو بھیجا۔ فلما حضروہ، پھر جب وہ موجود ہوئے، پہنچ گئے، قالو، تو انہوں نے کہا انصتو، کہ توجہ سے سنو، خاموش ہو جاؤ اور سنو۔ فلما قضیا، پھر جب وہ پورا ہو گیا، یعنی قرآن کا پڑھنا جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا، ہو سکتا ہے کہ نمازی میں ہو، جب وہ پوری ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ لوٹے اپنی قوم میں خبردار کرتے ہوئے۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، یا قومنا، ہے ہماری قوم کے لوگوں، انا سمعنا کتابا، ہم نے سنی ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد اتری ہے، اتاری گئی، مصدقا لما بین یدیہ، جو پچھلی کتابیں اس سے پہلے تھیں ان کی پیشنگوئیوں کے مطابق ہے، یہدی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور ایک سیدھے راستے کی طرف وہ رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا، ہے ہماری قوم کے لوگوں، عجیب داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو مانو، ایمان لاؤ، وآمنوا بھی، اور ایمان لاؤ اس پر، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ یعنی اللہ معاف کر دے گا تمہارے گناہوں میں سے ان گناہوں کو جو تم کر چکے ہو، اور یجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد پھر 3 مدنی صورتیں ہیں، ان میں سے 2 مل کے ایک جوڑا بنتی ہیں، یعنی سورہ محمد اور سورہ الفتح، اور آخر میں ایک منفرد سورہ ہے، سورہ الحجرات۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ محمد کو۔ سورہ محمد اور سورہ الفتح، یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں اور کفار مشرکین مکہ کے درمیان اور پھر اہل کتاب کے درمیان ایک کشمکش برپا ہو گئی تھی، اس میں ایک جانب تو دشمن تھے اور دوسری جانب اہل ایمان کا امتحان ہو رہا، چونکہ منافق اہل ایمان ہی میں شامل تھے، وہ اس امتحان میں نمایاں ہو جاتے تھے اپنی منافقت کی وجہ سے، کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں تو یہ کافر ہی، لیکن مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہو گئے، اور کمزور مسلمان بھی تھے جن کو آزمایا جا رہا تھا تاکہ وہ اپنے رویے سے اس کمزوری سے باہر نکلیں اور صحیح طرح سے ایمان لائیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ محمد کو، یہ سورہ نمبر 47 ہے۔ فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کون سے اعمال؟ اچھے اعمال۔ ہر انسان اچھے اعمال بھی کرتا ہے، برے اعمال بھی کرتا ہے،
تو وہ لوگ کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں لیکن ان اچھے اعمال کے ساتھ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ان پر پڑ جاتے ہیں تو ان کے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. آمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس پر کہ جو نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. وہو الحق من ربہ، اور وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، یعنی سچا پیغام ہے اللہ کا، وہ انہوں نے اس کو مانا. کفر عنہم سیئاتہم، تو ان کی برائیاں دور ہو گئیں. واصلح بالہم، اور ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، یعنی ان کا حال اللہ نے درست کر دیا. سو معلوم یہ ہوا کہ اچھائی برائی تو سبھی سے ہوتی ہے. کچھ لوگ اچھا عمل کرنے والے ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ ان کا اچھا عمل ان کے برے اعمال کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، اور کچھ برائیاں کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی نمایاں اچھائیاں کرتے ہیں اور کوئی بڑی برائی کر کے مزید اپنے اعمال نامے میں برائیوں کا اضافہ نہیں کرتے. ان کی نیکیاں، ان کی سچائی، ان کی حق پسندی ان کی برائیوں کو دور کر دیتی. فرمایا کہ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے ہوگا کہ جنہوں نے انکار کیا وہ باطل کی پیروی کر رہے ہیں. وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور وہ کہ جو ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی. سو یہ بڑا فرق ہے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. یعنی یہ دو مختلف گروہ ہیں اور یہ دو مختلف انجام ہیں جن سے دو چار ہوں گے، اور اس کی وجہ ہے جو باطل کی پیروی کر رہا ہے اس کو اس کا انجام دیکھنے کو ملے گا، اور جو حق کی پیروی کر رہا ہے وہ اچھے انجام سے دو چار ہوگا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 4 میں، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو دیکھو ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو تم ضرب الرقاب، گردنیں مارو، یعنی بے دریغ مارو. یہ تم کو اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے کہ اس کے ہاں یہ قانون طے ہے کہ جب اللہ کے رسول آتے ہیں اور اللہ کا پیغام ایسے پیش کرتے ہیں کہ سب لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے، تو انکار کرنے والے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہوتی، اور وہ انکار ہی نہیں کرتے، وہ مخالفت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے. ہم نے یہ عذاب اس مرتبہ تمہارے ہاتھوں، تمہاری تلواروں سے ان کو پہنچانے کا فیصلہ کیا. حتی اذا اثخنتموہم وشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب تم قیدی بنا لو، یعنی جو بچ جائیں ان میں ان کو پکڑ لو، قیدی بنا لو. وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر یا تو تم احسان کر کے ان کو آزاد کر دو، یا تم پھر فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دو. یعنی تمہارے پاس دونوں ہی امکانات ہیں. تیسرا امکان نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ تم ان قیدیوں کو اپنے غلام لونڈیاں بناؤ. نہیں، یا تم ان کو آزاد کرو گے کچھ لیے بغیر خوش دلی سے،
یا تم آزاد کرو گے ان کو کچھ فدیہ لے کے. فرمایا کہ حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی جنگ ختم ہو جائے. ذالک، یہی ہے جو کام تمہیں کرنا ہے، ایسا ہی کرنا ہے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور دیکھو یہ جو تمہیں جنگ کے لیے کہا جا رہا ہے، اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا. بھائی آخر پچھلے رسولوں کی قوموں کو اللہ نے خود ہی کسی نہ کسی آسمانی یا زمینی آفت سے دوچار کر کے عذاب میں مبتلا کیا. تو وہ چاہتا تو ان کے معاملے میں بھی یہی کرتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، مگر اس نے یہ چاہا کہ وہ تم میں سے بعضوں کو بعضوں کے ذریعے سے آزمائے. تم ایمان لانے والے ہو، تم آزمائے جاؤ کہ تم ان سے لڑو گے، اور وہ لوگ، وہ ظاہر ہے کہ انکار کرنے والے ہیں، وہ تم سے لڑیں گے. تو یہ اللہ بعضوں کو بعضوں کے ذریعے سے آزمانا چاہتا تھا. اس لیے اس نے خود انتقام نہیں لیا، بلکہ تمہارے ذریعے سے یہ کام کروایا. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، فلن یضل اعمالهم، ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. سیہدیہم ویصلح بالہم، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، یعنی وہ ان کو یقیناً سیدھا راستہ دکھائے گا، اور ان کے معاملے کو یصلح اعمالکم، ان کے اعمال کو درست کر دے گا. ویصلح بالہم، ان کی صورتحال کو، ان کی کنڈیشن کو ٹھیک کر دے گا. ویدخلہم الجنت، اور وہ داخل کرے گا ان کو اس جنت میں، عرفہا لکم، جس کا انہوں نے اس کو پہلے سے تعارف کرا دیا تھا، اس کی پہچان کرا دی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں منافقوں کے بارے میں. فرمایا کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں من یستمع الیک، جو بظاہر تم کو بڑے دھیان سے سن رہے ہوتے، تم بات کر رہے ہوتے ان سے اے پیغمبر. حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس سے نکلتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں، علم والے ہیں، ان سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ ابھی انہوں نے کیا بات کی تھی. یعنی ایک مذاق کے انداز میں، گویا کہ انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کی تسلی نہیں ہوئی، کیا بات کی تھی. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس پہ گرفت کرے کہ یہ تم کیا فضول بات کر رہے ہو، تو کہیں گے بھائی ہم کہہ رہے ہیں ہمیں بات نہیں سمجھ میں آئی، ہم جاننا چاہتے ہیں. اور اس طرح سے وہ اپنے اندر کا جو ہے نا ایک غبار، کینہ، وہ نکالتے تھے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں پر مہر کر دی. ظاہر اللہ کے پیغمبر موجود ہوں اور وہ اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہوں، بجائے اس کے کہ آپ اتنے بڑے شرف سے مستفید ہوں اور صحیح ہدایت پر آئیں، آپ اگر مذاق اڑانا شروع کر دیں، اس کے بعد دل پر مہر لگ جاتی. واتبعوا اہواءہم، اور یہ اس لیے لگی کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. والذین اہتدوا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت اختیار کی، ہدایت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر زادہم ہدی، ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. وآتاہم تقواہم، اور انہیں تقوی سے لبریز کرتا ہے، تقوی کی توفیق دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل کرم ہے ان لوگوں پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ یہ منافقین ہیں، ان سے جہاد کے لیے کہا جاتا ہے، مگر یہ کتراتے ہیں، اور جہاد ہی کے لیے ان سے انفاق کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، تو وہ بخل کرتے ہیں. فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و ملع، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود تماشا ہے،
ایک دن ختم ہو جائے گی. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، تو وہ تمہیں تمہارا اجر دے گا تم کو. ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے سارا مال تمہارا نہیں مانگے گا. ان یسألکموہا، اور اگر اس نے تم سے وہ مانگا تمہارا مال، ویحفکم، سارا جمع کر کے، میں نے کہا کہ تم ہمیں دو، تو تب خلو، تم بخل کرو گے. اور یخرج اذغانکم، اور تمہارے اندر کا یہ جو گندگی ہے وہ سامنے آ جائے گی. جو چھپے ہوئے تمہارے کینہ کی جو کیفیت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، وہ ظاہر کر دے گا اس کو. انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم لوگ ہو کہ تم کو دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فرمایا کہ فمنکم من یبخل، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، تو جو بخل کرے گا وہ خود اپنے نفس ہی کی کے خلاف کرے گا. اللہ الغنی وانتم الفقراء، یہ جان لو کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی بے نیاز ہے اور تم فقیر ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا اللہ کی طرف سے، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، یستبدل قوما غیرکم، تو تم سے ایک مختلف قوم سے تم کو بدل دے گا، تمہیں یعنی ریپلیس کر دے گا ان سے. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ نہیں ہوں گے تمہاری مانند. اس کے بعد ہے سورہ الفتح، جو سورہ محمد کی جوڑا سورہ ہے، اور قرآن مجید کی یہ سورہ نمبر 48 ہے. اس کا آغاز ہوا ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے بے شک اے پیغمبر آپ کے لیے ایک کھلی فتح آپ کو عنایت فرمائی. یہ فتح آگے چل کے معلوم ہوتا ہے صلح حدیبیہ کو کہا گیا. صلح حدیبیہ کے جو چھٹے سال میں ہوئی قریش کے ساتھ ایک صلح، جس میں کچھ صورتحال یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویا خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. چنانچہ اس خواب کی بنیاد پر آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا اور سب نکل پڑے. قریش کے لوگوں کو جب معلوم ہوا تو وہ مکے سے باہر آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو روکا، اور پھر ایک معاہدہ طے ہوا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، عمرہ کریں گے، 3 دن کے لیے مکے میں رہیں گے. ان 3 دنوں میں مکے والے مکے کو چھوڑ کے باہر چلے جائیں. یہ فیصلہ ہوا کہ اگر کوئی مکے والوں میں سے، قریش کے لوگوں میں سے مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان ان کی جانب جائے گا اور وہ پکڑا جائے گا، وہاں اس کے ولی وغیرہ اس کو پکڑ لیں گے تو واپس نہیں ہوگا. اور یہ معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. تو اگرچہ کہ بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ جن کو یہ تردد ہوا کہ ہم تو آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، مگر یہ ہم نے معاہدہ کیا. معاہدہ بھی لگتا ہے کہ کچھ دب کے کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم حکمت مسلمانوں کو سمجھائی کہ بعض اوقات کسی موقع پر موقع کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ایسا معاہدہ کیا جائے جس میں کہ آپ کو کچھ واضح کنسیشنز ملیں، مگر کچھ آپ کو دینا بھی پڑ جائے، تو یہ شکست نہیں ہوتی، یہ فتح ہے. اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اگر کوئی قبیلہ قریش والوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کرے گا تو وہ شامل ہو سکتا ہے، لیکن اگر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے ایک کھلی فتح ہے جو آپ کو عطا کی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اور یہ آپ کو جو کامیابی حاصل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے صلے کے طور پر اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو بخش دیا. یعنی یہ دنیا کی آپ کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ صحیح راستے کو اختیار کیے ہوئے اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے
اس کی برکت سے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اس نے آپ کے اوپر اپنی نعمت کو تمام کیا. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کی رہنمائی کی ایک سیدھے راستے کی طرف. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ نے آپ کی مدد کی، یعنی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مدد کرے، ایسی مدد کہ جو ناقابل شکست ہو. اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی اللہ ہے کہ جس نے اہل ایمان کے دل میں سکینت، اطمینان اتار دیا. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور مزید اضافہ ہو. یعنی ایک مشکل صورتحال تھی، بے چینی تھی، لوگ ٹائٹ تھے، ظاہر اس وجہ سے ٹینس تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یعنی ہم تو آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور واپس جا رہے ہیں، یہ معاہدہ کر کے جس میں بعض ایسی شقیں بھی ہیں جو ہمارے ہم کو سوٹ نہیں کرتی بظاہر، لیکن اللہ نے ان کے خلوص کے پیش نظر ان کو اطمینان دیا. اور یہی نہیں، ان کے ایمان میں مزید اضافہ کیا. وہ جس ایمانی کیفیت میں تھے اس سے آگے بڑھ گئے. فرمایا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سارے اللہ ہی کے. یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اپنے لشکروں، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے. اور وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وہ اس لیے ایسا کرتا ہے، اس نے کیا کہ وہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جناتن، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. ویکفر عنہم سیئاتہم، اور اس لیے کیا تاکہ وہ ان کی سیئات، گناہ، برائیاں ان سے دور کر دے. کان ذالک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ اللہ کے نزدیک ایک بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کے نتیجے میں مسلمان لڑنے سے پیچھے ہٹ گئے اور واپس چلے گئے. تو اس میں ایک جو بڑی حکمت تھی وہ یہ تھی کہ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر مکے میں مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم، پھر تم انہیں رون دیتے، تم حملہ کرتے، تم ان سے لڑتے کے والوں سے، اور تم ان کو قتل کر دیتے. فتصیبکم منہم معرہ، تو تم پر ان کی طرف سے ایک بلیم پہنچتا کہ تم نے اچھے بھلے اہل ایمان کو رون ڈالا، بغیر علم، بغیر جانے بوجھے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ نے یہ اہتمام اس لیے کیا اور تمہیں روکا اس لیے تاکہ وہ داخل کرے اپنی رحمت میں جن کو چاہتا ہے. لو تزیلوا، اگر وہ الگ ہو جاتے، وہ اہل ایمان یہ جو موجود تھے وہاں مکے میں، ہجرت نہیں کر سکے تھے، اگر وہ الگ ہو جاتے تو پھر لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، تو ہم لازماً ان لوگوں کو کہ جنہوں نے انکار کیا ان میں سے، ان کو ایک دردناک عذاب دیتے. یعنی پھر ہم تم کو ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے حکم دیتے اور تم پھر ان کو پامال کرتے. لیکن اللہ نے ان اہل ایمان کی وجہ سے تم کو روک لیا. آگے چل کے آیت نمبر
27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کو جو رویا خواب دکھایا اس کو سچ کر دیا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، تم لازماً داخل ہوگے محترم مسجد میں، اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ، یعنی اگلے سال ان کو اس کی اجازت مل گئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ جو خواب دیکھا تھا وہ خواب نعوذ باللہ غلط تھا، نہیں، اس کو پورا ہونا تھا، لیکن اس میں کچھ سال تو بیان نہیں ہوا تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو جو رویا دکھایا جاتا ہے اس کے بعد وہ خود سے فیصلہ کرتے ہیں اجتہاد کر کے کہ اب اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہونا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے معاملے میں۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، تو اپنے سر مڈاؤ کے بھی، سر مڈاتے ہوئے بھی، اور بال کترواتے ہوئے بھی، یعنی وہ جو عمرے کی آخری جو اس کا عمل ہوتا ہے اس کو بیان کر دیا، یعنی پورا عمرہ کرو گے، لا تخافون، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، عالم ما لم تعلمون، تو اس نے جانا جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ یہ چھٹی ہجری میں عمرہ کرنا یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو 7ویں ہجری میں اس نے تمہارے لیے بندوبست کر دیا، اس کو معلوم تھا تمہیں نہیں معلوم۔ وجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کے علاوہ ایک قریب کی فتح کا بھی بندوبست کر دیا، یعنی یہ گویا کہ میدان اب ہموار ہو رہا تھا اگلی فتح، فتح مکہ کے لیے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام دوسرے ادیان پر جو اس سرزمین میں موجود ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدا، اور یہ ہو کر رہنا ہے، اور اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے ساتھ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں مہربان ہیں، تراہم رکعان سجدا، تم دیکھو گے ان کو کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اپنے رب کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں اور اس کی رضا، یعنی اس کی رضا کو چاہتے ہوئے یہ رکوع سجود کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں کے اوپر ان کے سجدوں کے آثار، نشانات نمایاں ہیں، اور یہ چیز ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور یہ ان کی جو مثال ہے وہ تورات میں بھی بیان کی گئی اور انجیل میں بھی بیان کی گئی۔ وہ مثال کیا ہے کہ جیسے کھیتی ہو، جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، بونے والوں کے دلوں کو موہتی ہے کہ منکروں کے دل اس سے جلائے، اور اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اس کے بعد اس سلسلے کی، یعنی اس 5ویں گروپ کی آخری سورہ جو منفرد سورہ ہے، یعنی جو کسی کے ساتھ جوڑا بن کر نہیں آئی، وہ ہے سورہ الحجرات۔ یہ سورہ مبارکہ اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ پچھلی سورہ کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں۔ یہ کیسے ہو کہ وہ مسلمان جو پہلے جب مسلمان نہیں تھے تو آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن اس کے بعد جب وہ ایمان لائے تو ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا ہو گئی، اور یہ بھی بتایا اس سورہ مبارکہ میں کہ یہ نئے مسلمان آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، ان کو ابھی اس کی سمجھ نہیں ہے، تو اس کا آغاز ایسے کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی رائے کو مقدم نہ کرو، یعنی
یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بات سنو، ان کی بات مانو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اور کیسے ڈرو؟ جان لو کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر سے زیادہ اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور بات کرتے ہوئے اونچی آواز میں بات نہ کرو جب ان سے بات کر رہے ہو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو۔ نئے نئے مسلمان لوگ بدو آئے، گنوار تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے پیغمبر کی مجلس میں۔ فرمایا یہ مت کرو، ان تحبط اعمالکم، اعمالکم، ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو، اندازہ ہی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم، جان لو کہ وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی موجودگی میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے چن لیا جن کے دلوں کو تقوی کے لیے، تقوی اس میں داخل ہو، لہم مغفرت واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، یعنی اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہدایت دی جھگڑوں سے، بڑے بڑے جھگڑوں سے بچنے کے لیے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق غیر ذمہ دار آدمی کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالت، یہ مبادہ تم کسی قوم پر کے خلاف اقدام کرو، بجہالت، نادانی میں، جذبات میں بہہ کر، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اس کے بعد تم اس پر پچھتاؤ۔ یہ وہی بات ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات آگے بیان کر دے جو وہ سنے۔ اس سورہ مبارکہ میں، جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ دیکھو، اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، تو ان کے درمیان تم صلح کرا لو۔ پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو سارے مل کے اس کے خلاف لڑو جس نے زیادتی کی، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، معاہدے کو ماننے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، تو پھر تم ان کے درمیان اصلاح کرو، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو پسند ہی ان کو کرتا ہے کہ جو انصاف کرنے والے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر لو، صلح کرا لیا کرو، فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد اگلی دو آیات ہیں، آیت نمبر 11 اور 12، اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 ان برائیوں کو بیان کیا ہے جو لوگ بے تکلف کرتے ہیں، اور ان برائیوں سے آپس کے جھگڑے بڑھتے ہیں، اور یہ نہایت بری بات ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اسی لیے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایمان والو، نہ کوئی مسلمان مردوں کا مذاق اڑائیں، تمہیں کیا پتا کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر نکلے، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا خبر کہ مذاق جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر نکلے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور نہ تم اپنوں کو عیب لگاؤ، آنے دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب، برے ناموں سے پکارو۔ دیکھو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد تو برائی، گناہ کا نام بھی برا ہے، اور تم برے ناموں سے پکارتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، تانے دیتے ہو۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو اب بھی توبہ نہیں کرے گا
تو وہی لوگ ظالم ہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس سے پہلے یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی ایسی خاص برائیاں نہیں ہیں، لیکن اب جب تم کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور اب بھی اگر کوئی توبہ نہیں کرتا اور اپنے رویے پہ اڑا رہتا ہے، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، یعنی جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اس کے بعد یہ تو 3 برائیاں تھیں. یہ 3 برائیاں وہ ہیں کہ جو آپ کسی کے سامنے کرتے ہیں. 3 مزید برائیوں کا ذکر کیا ہے جو پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. دیکھو بہت گمان کرنے سے بچو، لوگوں کے بارے میں بدگمانی مت کیا کرو. ان بعض الظن اثم. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تم نے کسی کے دل میں جھانک کے دیکھا نہیں، تم کسی کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہو، اپنے طور پر خیال کر لیتے ہو کہ اس نے یہ اصل میں اس بری نیت سے کیا وغیرہ وغیرہ. یہ مت کرو. ولا تجسسوا. اور مت توہ میں لگو، تجسس کرو. دوسروں کی اپنی زندگی ہے، ان کی اپنی ایک ذاتی زندگی ہے، تم ان کی پرائیویٹ معاملات میں گھسنے کی کوشش مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا. اور نہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرے، پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرے. اور یعنی اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی موجود نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں، ایسے کہ آپ اگر اس کے سامنے کریں تو اس کو تکلیف ہو. فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تمہیں بہت برا لگتا ہے. مردے کا کوئی اگر گوشت کھائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ تو مر گیا، وہ کیا کرے گا. بالکل ایسے ہی جو بندہ غائب ہے اس کی جب آپ برائی کرتے ہیں تو وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو آپ مردے کے گوشت کھانے کو تو برا سمجھتے ہیں، اور ادھر اسی طرح کی برائی کر رہے ہیں. فرمایا واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم. اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پہ اللہ سے توبہ کرو. یا ایھا الناس، ہے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی. ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یعنی سب انسان اللہ کی مخلوق ہے، نمبر 1. سب انسان آدم و حوا کی اولاد ہے، نمبر 2. یہ 2 ایسے اشتراک کے معاملات ہیں انسانوں میں کہ ہم سب ایک کنبہ ہیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل. اور ہم نے تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے سے تم تعارف کرا سکو. ایک اللہ نے تقسیم کی ہے ایڈمنسٹریٹولی تاکہ معاملات آسان ہوں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے سب سے باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار. یعنی عزت، مرتبہ، مقام کسی قبیلے، کسی قوم کا حصہ بننے سے نہیں ہوتا. کوئی خاندان ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ میں اس سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں زیادہ عزت والا ہوں. نہیں، عزت اللہ کے نزدیک تو صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے. فرمایا ان اللہ علیم خبیر. اللہ جاننے والا ہے، باخبر ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے، کون پرہیزگار نہیں ہے. اس وجہ سے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر قرار دینے کی کوشش مت کرو. یہ تکبر ہے. اور یہ ساری برائیاں جو تم کرتے ہو نا، مذاق اڑانے والی، یہ سب بھی اسی لیے کرتے ہو کہ تم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہوئے کرتے ہو. اس سے بچو. قالت الاعراب آمنا. یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا. آپ ان سے کہیے کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا. بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے فرما برداری قبول کر لی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، لا يلدکم من اعمالکم شیئا. تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی. یعنی ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے، تم اگر فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری فرما برداری کو قبول کرے گا، ضائع نہیں ہوگا. ان اللہ غفور رحیم. اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. البتہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن تو اصل میں وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. ثم لم یرتابوا. پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اور وہ اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں.
اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی اپنے اس دعوے میں کہ وہ ایمان لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔